اختر الایمان کے پہلے مجموعے کا نام گرداب ہے، جو ان کی اندرونی کرب کی جانب واضح اشارہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ شاعر امید و بیم، زندگی و موت، جمود و حرکت کے گرداب میں پھنس گیا ہے۔ ان کے ہم عصر شاعروں اور نقادوں نے کہا ہے کہ اختر الایمان کی شاعری میں یاس انگیزی ہے، قنوتیت ہے، گھٹن ہے، جبکہ دوسرا مجموعہ تاریخ سیارہ جو اس اعتبار سے اہم ہے کہ اس میں جو روحانی کشمکش کہیں پنہاں اور پوشیدہ تھی نمایاں ہے۔ جذبات اور احساسات کی روانی قدرے سست ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاعر غم تنہائی اور خود اذیتی سے بالا تر ہو کر زمینی مظاہر اور خارجی تصورات کو اہمیت دینے لگا ہے۔ ان کی نظم انجان میں یہ رنگ نمایاں ہے۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ لے لے کر پروان چڑھایا اور رسیلے بنے، لے لے کر پروان چڑھایا اور رسیلے بنے، چنتے چنتے جگ کے آنسو اپنے دیپ بجھا ڈالے۔ میں ہوں وہ دیوانہ جس نے پھول لٹائے خار چنے، میرے گیتوں اور پھولوں کا رس بھی سوکھ گیا ہے، میرے گیتوں اور پھولوں کا رس بھی سوکھ گیا ہے، میرے دیپ اندھیرا بن کر روک رہے تھے میرے کاج۔ اختر الایمان کی شاعری شعور اور شدت احساس کی شاعری ہے۔ انہوں نے زندگی سے مقابلہ کیا اور پڑھنے والوں کو بھی حوصلہ دیا ہے کہ وہ زندگی کے ہر رنگ سے محبت کریں۔ انہوں نے خاموشی سے شہرت کی پرواہ کیے بغیر ایک سچے شاعر کی طرح 50-60 برس شاعری کی ہے۔ آئیے یہاں ان کی ایک نظم عروس البلاد محترمہ ثروت اقبال صاحبہ کے خوبصورت انداز میں سنتے ہیں۔ جی ثروت۔ بہت شکریہ محترمہ انجم انصاری صاحبہ، آپ کی نظامت بہت خوبصورت جا رہی ہے۔ ہم نے اتنے دنوں تک آپ کی اس گن سے فائدہ نہیں اٹھایا، میرا خیال ہے اس کا ازالہ نہیں ہو پائے گا۔ تو بہرحال اختر الایمان صاحب کی یہ نظم عروس البلاد۔ وسیع شہر میں ایک چیخ کیا سنائی دے، وسیع شہر میں ایک چیخ کیا سنائی دے، بسوں کے شور میں، ریلوں کی گڑگڑاہٹ میں، چہل پہل میں، بھیڑوں جیسی بھن بھناہٹ میں، کسی کو پکڑو سر راہ مار دو چاہے، کسی عفیفہ کی عصمت اتار دو چاہے، وسیع شہر میں ایک چیخ کیا سنائی دے، وسیع شہر میں ایک چیخ کیا سنائی دے، بسوں کے شور میں، ریلوں کی گڑگڑاہٹ میں، چہل پہل میں، بھیڑوں جیسی بھن بھناہٹ میں، کسی کو پکڑو سر راہ مار دو چاہے، کسی عفیفہ کی عصمت اتار دو چاہے، وسیع شہر میں ایک چیخ کیا سنائی دے۔ عظیم شہر بڑے کاموں کے لیے ہے میاں، وزیر اعلیٰ کی تقریر، لیڈروں کے جلوس، سیاستوں کے مظاہر، خلوص بہر خلوص، یہ رت جگوں کی جگہ ناؤ نوش کا گڑھ ہے، یہ تم سے کس نے کہا علم و ہوش کا گڑھ ہے۔ ابھی ابھی شہ قفقاز آئے ہیں دیکھو، معززین عروس البلاد سب مل کر، سپاس نامہ انہیں اس طرح کریں گے پیش کہ جیسے دل کی کلی پھول ہو گئی کھل کر۔ پھر اس کے بعد کسی بینک کے بڑے کرتا، کوئی سفیر، کسی دیش کے نئے مکھیا، مشیر صنعتی منصوبہ بندیوں کے لیے، جتن ثقافتی آئینہ سازیوں کے لیے، بڑے پلان، بڑی یوجنا، بڑی باتیں، ضیافتیں، بڑے ہوٹل، بڑی گھاتیں، عظیم شہر بڑے کاموں کے لیے ہے میاں، یہاں مزار ہیں ان کے بھی جن کے نام نہیں، سنہری شہر کی تسخیر کرنے آئے تھے، انہیں حکم سے بہت دور آگے جانا تھا، وہ اس جہان کی تعمیر کرنے آئے تھے، بڑے دماغ تھے، تباہ تھے، ذہین تھے سب، مگر سیاست دنیا میں کم ترین تھے سب، عظیم شہر بڑے کاموں کے لیے ہے میاں، شکست دل کوئی راکٹ ہے جو دکھائی دے، شکست دل کوئی راکٹ ہے جو دکھائی دے، عظیم شہر میں ایک چیخ کیا سنائی دے۔ بہت شکریہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ شکریہ ثروت۔
خوبصورت انتخاب، خوبصورت پڑھنے کا انداز ایز یوزول. بہت شکریہ، آپ کی تعریف سے مجھے بھی اپنا وزن کچھ بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. وہ ایک مذہبی آدمی تھے لیکن مذہبی رسوم کے پابند نہیں تھے. ان کا خیال تھا کہ بے دین آدمی اچھی شاعری نہیں کر سکتا. نظم کو بہترین صنف سمجھتے تھے، شاعری کو ذات کا اظہار کہتے تھے. ان کے یہاں ایک کلاسیکی نظم و ضبط ملتا ہے، یہی ان کی انفرادیت ہے. ہم جانتے ہیں کہ لفظوں کے مفہوم بڑی حد تک محدود ہوتے ہیں. اپنے معافی الضمیر کے اظہار کے لیے اور قاری تک ان کی رسائی کے لیے ادیب لفظوں کی جستجو کرتا ہے، جبکہ اخترالایمان کے یہاں یہی الفاظ ہاتھ باندھے کھڑے نظر آتے ہیں، جس سے ان کی شاعری میں گہرائی اور گہرائی پیدا ہو جاتی ہے. وہ ایک نئے لہجے کی جستجو میں رہتے ہیں. ان کی نظم احتساب کے 3 مصرے ملاحظہ ہوں. تو کیا تم نے فیصلہ کر لیا میں گنہگار ہوں، تو کیا تم نے فیصلہ کر لیا میں گنہگار ہوں. چلو میں نے گردن جھکا دی اٹھو میری مشکیں کسو، چلو میں نے گردن جھکا دی اٹھو میری مشکیں کسو. چوب خشک اور پرخار سے باندھ کر تم مجھے ٹانگ دو، چوب خشک اور پرخار سے باندھ کر تم مجھے ٹانگ دو. یہاں پر میں زحمت کلام دوں گی محترم محبوب عالم صاحب کو، جو اخترالایمان کی نظم خدا سنا رہے ہیں. اخترالایمان کی شاعری کا متکلم ایسا شخص ہے جس نے دنیا میں امن و سکون اور محبت و عافیت کی آرزو کی تھی. اس کی خواہش تھی کہ یہ دنیا گلوں کا مسکن ہو، کوئی ایسا ہو جس کی آغوش میں اسے سکون مل سکے. لیکن جب ایسا نہ پایا تو خدا سے شکوہ کیا، مگر مجھے کیا دیا یہ تو نے خدائے عالم بلند و برتر، نہ ایک مونس بھی ایسا بخشا کہ جس کی آغوش میں تڑپ کر سکون کے ساتھ مر سکوں میں. اور ان کی نظم خدا جو ہے، ان کے انتقال کے بعد ان کا کلام تھا زمستان سرد مہری کا، اس سے لی گئی ہے. خدا وہاں نہیں ہے اسے تم جہاں سمجھتے ہو، خدا وہاں نہیں ہے اسے تم جہاں سمجھتے ہو. خدا کہاں ہے یہ بھی نہیں کوئی جانتا ویسے، خدا کہاں نہیں ہے بتانا تو یہ بھی مشکل ہے. اسی نے مٹی سے میرا وجود گوندا ہے، مجھے قلم سے سکھایا ہے علم اس نے ہی. مجھے جگاتا ہے وہ صبح دم صبا بن کر، اندھیری رات میں آ جاتا ہے ضیا بن کر. میں اس کو چھوڑ کے بھاگا ہوں بارہا، ورنہ پکارتا ہوں تو بالکل قریب ملتا ہے. نسیم صبح سے جب پھول پھول کھلتا ہے، وہ کیاریوں میں ہوا بن کے سرسراتا ہے. طرح طرح کے پرندوں کی بولیوں میں کبھی گھنے درختوں کے پیچھے مجھے بلاتا ہے. غروب شام کی دھندلی سی روشنی میں کبھی میرے گمان کی حد سے مارتا ہے. وہ ایک سا روشن ابھرتے پودوں کو دیتا ہے، لدھلوں درختوں میں رس بناتا ہے. لہو کی جسم میں مچلتا ہے، مٹن کے میرے ذاتا چشمے بہاتا ہے. پیاسی مٹی کو حیات دے آتا ہے. زمین کے خطوں پہ اڑتا پھلانگتا جیسے قدم قدم پہ میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے. احاطہ کرتا ہوں اس کا خیال سے جب میں، مگر وہ صدیوں کی وسعت پہ پھیل جاتا ہے. وہ میری ذات میں ہے اور پہنچ سے باہر بھی، وہ کائنات بھی ہے اور میرے اندر بھی. خدا وہاں نہیں ہے اسے تم جہاں سمجھتے ہو، خدا کہاں ہے یہ بھی نہیں کوئی جانتا ویسے. شکریہ. بہت اچھا، بہت اچھا، بہت عمدہ نظم، بہت عمدہ. شکریہ. ہماری محفل میں ایک ایسے صحابی شامل ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ اخترالایمان سے بالمشافہ ملاقات رہی.
نہ صرف ملاقات بلکہ کافی وقت گزارا۔ میں چاہوں گی کہ اپنی ان ملاقاتوں اور یادوں کو ہمارے ساتھ مل کر تازہ کریں، اور اگر کوئی نظم پیش کریں گے تو یہ بھی ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہوگی۔ محترم نزار شیخ صاحب سے التماس ہے۔ محترم آداب۔ آداب۔ میں یہاں ویڈیو پہ دکھ نہیں رہا ہوں، اینی وے تو میرے پروفیسر اردو کے مشہور نقاد وارث علوی جو میرے ٹیچر بھی تھے اور رشتہ دار بھی تھے، ان کی وجہ سے اخترالرحمان صاحب سے میرا تعلق ہوا۔ ویسے عظیم فنکار یا شخصیت کا ہمارا تعلق ان کی دوری سے ہوتا ہے، وہ ایک اسٹیج پہ ہوتے ہیں اور ہم ان سے شاید کبھی آٹوگراف لے سکتے ہیں یا ہاتھ ملا سکتے ہیں، لیکن جب ان کے ساتھ رہنے کا وقت ملتا ہے تو ایک طرف سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بالکل ہماری طرح ہیں، چائے پیتے ہیں، چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پھرتے ہیں، لیکن ان میں ایک یا کئی قدریں مشترک بھی ہوتی ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو مجھے جس سے میں بہت ہی متاثر ہوا۔ میں جب ہندوستان جاتا تھا تو بمبئی میں ایک دن رکتا تھا اور ان کے ساتھ ان کے گھر پہ رہنے کا موقع مجھے ملتا تھا۔ تو جب وہ ڈرائیور سے کہہ رہے تھے کہ کہاں گاڑی پارک کرنی ہے تو مجھے بہت عجیب سا لگا، اور بہت سوچنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ ڈرائیور سے اسی طرح سے بات کر رہے تھے جس طرح سے وہ اپنے داماد مشہور ایکٹر امجد خان سے بات کرتے ہوں، یا کسی بڑے ڈائریکٹر سے اور بڑی بڑی شخصیتوں سے جو ان کا واسطہ ہوتا تھا، لیکن ان میں کوئی فرق نہیں تھا، وہ ہر ایک سے ایک طرح سے بات کرتے تھے۔ تو اس خیال سے جب میں نے اور آبزرو کرنا شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ وہ ایک بادشاہ کی طرح بے فکر اور آزاد تھے، اور انہیں ہر آدمی سے ایک طرح سے بات کرتے تھے، جبکہ ہم ہر ایک آدمی سے آدمی کی طرح دیکھ کے بات کرتے ہیں۔ تو وہ چیز مجھے بہت بہت امپریس ہوئی تھی۔ ویسے جب بھی میں وہاں گیا تھا وہ بہت بڑی ٹریٹ میرے لیے ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ امجد خان وہاں ڈنر پر تھے، جان نثار اختر جاوید اختر کے والد صاحب وہاں آتے تھے، اردو کے مشہور حیدرآباد کے شاعر شاز تمکنت سے ملاقات ہوئی، راجندر سنگھ بیری سے ملاقات ہوئی، تو وہ میری لیے بہت ہی خوش نصیبی تھی۔ اور جب 1984 کے مشاعرے میں وہ بے ایریا میں آئے تھے، جب کیفی اعظمی اور علی سردار جعفری وغیرہ ساتھ تھے، تو جب وہ میرے گھر رکے تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ کے لیے ہم کیا کھانے کے لیے بنائیں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی بھجیوں والی کڑھی اور گرم روٹیاں مجھے چاہیے۔ تو ہم نے بہت سے دوسرے بھی پکوان بنائے تھے، لیکن انہوں نے پورا پیٹ صرف وہ کڑھی ایک اور روٹی سے انہوں نے پورا کھانا ختم کیا۔ اور جب میں انہیں اسٹینفرڈ گھمانے لے گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ عمارتیں مجھے علی گڑھ کی یاد دلاتی ہیں۔ اور میں نے جب ان سے کہا کہ آپ تو اسٹینفرڈ میں پروفیسر کی آپ کو وہ جگہ مل سکتی ہے، تو کہنے لگے کہ نثار اگر مجھے بادشاہت بھی دے دیں تو میں امریکہ کیا میرا شہر اور میری جو وہاں کی زندگی ہے وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ تو یہ جو قناعت ہے اور وہ بہت بہت امپریسو تھی، اور اس سے میں بہت ہی متاثر ہوا ہوں۔ اور آخری میں ان کی ایک پسندیدہ نظم جو وہ اکثر مشاعروں میں پڑھتے تھے اور کہتے ہیں کہ وہ مشاعروں کے شاعر نہیں تھے، تو وہ نظم میں سناتا ہوں، اس کا نام ہے سرے راہ گزارے۔ ابھی ماہ تو ہے، سحر بھی تو، کہ فغاں بھی تو ہے، اثر بھی تو، یہ تیری بہار کے دن سے ہی، یہ تیرے نکھار کے دن سے ہی، نہ مٹا کسی کو سنبھل سنبھل، سرے راہ یوں نہ بہک کے چل، نہ مٹا کسی کو سنبھل سرے راہ یوں نہ بہک کے چل، کہ زمین پہ رہتے ہیں اور بھی جنہیں حسن سے بھی لگاؤ ہے، جنہیں زندگی بھی عزیز ہے۔ واہ
बहुत उम्दा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे निसार भाई, बहुत उम्दा। हमारी महफिल में एक अच्छा वो अब इस महफिल के हर अजीज शख्सियत को मैं दावत कलाम दे रही हूँ, मोहतरमा ज़ेबा रिजवी साहिबा को, कि अपनी मुंतखब नज़्म गूंगी औरत पेश करें। शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का इस कि आपने मुझे मौका दिया। और मेरी नज्म का उन्वान है गूंगी औरत। ऐसे औरत अगर गूंगी हो जाए तो कितनी तकलीफ दे हो जाती है, ये सोच भी नहीं सकते हम। बहरहाल दुनिया जन्नत अख्तर अली मान साहब की नज्म है, और जाहिर है और तमाम नज्मों की तरह से ये भी बेहद खूबसूरत नज्म है, गूंगी औरत। क्यों हैरत से तकती है एक एक चेहरे को, क्यों हैरत से तकती है एक एक चेहरे को, क्या तुझको शिकवा है कि तेरी कुव्वत गोयाई की ताकत छीन के कुदरत ने बेइंसाफी की है। क्या तुझको एहसास है कि तेरे पास अगर गुफ्तार की नेमत होती, क्या तुझको एहसास है कि अगर तेरे पास गुफ्तार की नेमत होती तो इस चारों जानिब फैली हथियारों की दुनिया, सीना दहला देने वाले तैयारों की इंसान कुश आवाजें, वो आवाजें जिनमें इंसान की रूह शबाना रोज दबी रहती है, महशर खेज आवाजें कल पुर्जों की जिनसे नफसी नफसी का आलम पैदा है। दिन पर दिन फेत की सूरत में बढ़ता जाता है इन आवाजों की हैबतनाक इंसान इन आवाजों की हैबतनाकी पर वैला करती। तू आवाज उठाती इस तासुब फैलाने वाले अंसर को बढ़ता पाकर, क्यों हैरत से टकती है हर एक चेहरे को। क्या तुझको शिकवा है कि तेरी कुव्वत गोयाई की ताकत छीन के कुदरत ने बेइंसाफी की। बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है अरशद भाई, जरा देखिए कहाँ से आ रहा है ये डिस्टरबेंस। 871 फोन था कोई, उन्होंने म्यूट कर दिया अपने आप को। मैंने म्यूट कर दिया। इन आवाजों की हैबतनाकी पर वहवला करती, तू आवाज उठाती इस फाशी और तासुब फैलाने वाले अंसर को बढ़ता पाकर, जो हुब्बुल वतनी के नाम पर इंसान कश होता जा रहा है। तो क्या इन रुझानात की खूब मजम्मत करती, उनसे लड़ती जो इस दुनिया को पीछे ले जाने में कोशिश है। मजहब और तहजीब सखावत तरक्की कहकर रजत परवर हो जाते हैं। ले मैं तुझको अपनी गोयाई दिए देता हूँ, ये मेरे काम की नहीं, कुछ काम नहीं आई है, ये मेरे काम नहीं आई कुछ भी। मैं ऐसा बुज़दिल हूँ जो हर बेइंसाफी को चुपके सहता है, जिसने मक्तल और कातिल दोनों देखे हैं, लेकिन दानाई कहकर अपनी गोयाई को गूंगा रखा है। ले मैं तुझको अपनी गोयाई दिए जाता हूँ, ये मेरे काम नहीं आई कुछ भी, क्योंकि मैं ऐसा बुज़दिल हूँ जो बेइंसाफी को चुपके सहता हूँ। क्यों तू हैरत से तकती है हर एक चेहरे को, क्या तुझको शिकवा है तेरी गोयाई की ताकत छीन के कुदरत ने बेइंसाफी की। ले मैं तुझे अपनी गोयाई दिए जाता हूँ। शुक्रिया। बहुत उम्दा, बहुत शुक्रिया। अंदाज था। शुक्रिया। तारीफ करना है तो शायर की कीजिए जिसने इतनी खूबसूरत नज्म लिखी। वो तो है सारी नज़में अच्छी है, जरूरी, लेकिन आपने पढ़ा बहुत अच्छे अंदाज में। शुक्रिया। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज हमारी इस खूबसूरत महफिल में उर्दू अकेडमी के बानी और सदर जनाब ताशी ज़हीर साहब भी तशरीफ फरमा है,
میں بسد احترام ان سے درخواست کروں گی کہ وہ اختر الایمان کی نظم ایک لڑکا، جس کا میں پہلے ذکر کر چکی ہوں، پیش کریں تاکہ ہم جان سکیں کہ ایک اچھی شاعری کو حسن و خوبی سے ادا کرنا کتنا کمال ہے۔ شاعری کا لطف دوبارہ ہو جاتا ہے۔ میں درخواست گزار ہوں جناب راشد ظہیر صاحب سے۔ بہت شکریہ انجمین، بہت نوازش۔ یہ مشہور ترین نظم ہے اختر الایمان صاحب کی، اور ارشد میاں آپ کی اجازت سے اور انجمین آپ کی اجازت سے اس کا ایک حصہ، بہت طویل نظم ہے جی، تو ایسا چھوٹا سا حصہ ہے جو بہت فرق نہیں پڑے گا، وہ میں حذف کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے۔ جیسے آپ کی مرضی، ضرور۔ ارشاد۔ بہت شکریہ۔ کہ دیار شرق کی آبادیوں کے اونچے ٹیلوں پر، کبھی آموں کے باغوں میں، کبھی کھیتوں کی مینڈوں پر، کبھی جھیلوں کے پانی میں، کبھی بستی کی گلیوں میں، کبھی کچھ نیم مریاں کم سنوں کی رنگ رلیوں میں، سحردم جھٹپٹے کے وقت راتوں کے اندھیرے میں، کبھی میلوں میں ناٹک ٹولیوں میں ان کے ڈیرے میں، اور تعاقب میں کبھی گم تتلیوں کے سونی راہوں میں، کبھی ننھے پرندوں کی نہفتہ خوابگاہوں میں، برہنہ پاؤں جلتی ریت یخ بستہ ہواؤں میں، گریزاں بستیوں سے مدرسوں سے خانقاہوں میں، کبھی ہم سن حسینوں میں بہت خوش کام و دل رفتہ، کبھی پیچاں بگولا ساں، کبھی جوں چشم خوں بستہ، ہوا میں تیرتا خوابوں میں بادل کی طرح اڑتا، پرندوں کی طرح شاخوں میں چھپ کر جھولتا مڑتا، مجھے ایک لڑکا آوارہ منش آزاد سیلانی، مجھے ایک لڑکا جیسے تند چشموں کا رواں پانی، نظر آتا ہے یوں لگتا ہے جیسے یہ بلائے جاں میرا ہمزاد ہے، ہر گام پر ہر موڑ پر جولاں اسے ہمراہ پاتا ہوں، یہ سائے کی طرح میرا تعاقب کر رہا ہے جیسے میں مفرور ملزم ہوں، یہ مجھ سے پوچھتا ہے اختر الایمان تم ہی ہو۔ واہ 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 واہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ بند میں نے حذف کر دیا ہے، اور پھر وہ بھی آغاز اس کا اسی سوال سے ہوتا ہے کہ یہ لڑکا پوچھتا ہے اختر الایمان تم ہی ہو، معیشت دوسروں کے ہاتھ میں ہے میرے قبضے میں، جز ایک ذہن رسا کچھ بھی نہیں پھر بھی مگر مجھ کو خروش عمر کے اتمام تک ایک بار اٹھانا ہے، عناصر منتشر ہو جانے نبضیں ڈوب جانے تک، نوائے صبح ہو یا نالے شب کچھ بھی گانا ہے، ظفر مندوں کے آگے رزق کی تحصیل کی خاطر کبھی اپنا ہی نغمہ ان کا کہہ کر مسکرانا ہے، وہ خامہ سوزی شب بیداریوں کا جو نتیجہ ہو اسے ایک کھوٹے سکے کی طرح سب کو دکھانا ہے، کبھی جب سوچتا ہوں اپنے بارے میں تو کہتا ہوں کہ تو ایک آبلہ ہے جس کو آخر پھوٹ جانا ہے، کیا بات ہے، غرض گرداں ہوں، شکریہ، غرض گرداں ہوں باد صبح گائی کی طرح، لیکن سحر کی آرزو میں شب کا دامن تھامتا ہوں جب یہ لڑکا پوچھتا ہے اختر الایمان تم ہی ہو۔ واہ، بہت عمدہ۔ یہ آخری بند ہے کہ یہ لڑکا پوچھتا ہے جب تو میں جھلا کے کہتا ہوں، وہ آشفتہ مزاج اندو پرور اضطراب آسا جسے تم پوچھتے رہتے ہو کب کا مر چکا ظالم، اسے خود اپنے ہاتھوں سے کفن دے کر فریبوں کا اسی کی آرزوؤں کی لحد میں پھینک آیا ہوں، میں اس لڑکے سے کہتا ہوں وہ شعلہ مر چکا جس نے کبھی چاہا تھا ایک خاشاک عالم پھونک ڈالے گا،
लड़का मुस्कुराता है या आहिस्ता से कहता है, लड़का मुस्कुराता है या आहिस्ता से कहता है, ये किस्बो इफ्तरा है, झूठ है, देखो मैं जिंदा हूं। वाह वाह वाह, बहुत बात है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। वाह बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। वाह भाई, आपने आज का लूट लिया मुशायरा आपने आज का। इस नज़्म का हक अदा कर दिया काशिफ भाई आपने खूबसूरती से पढ़कर। आइए अब हम इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। अज़दवाजी जिंदगी में पहली शादी नाकाम रही। शरीक हयात से अलहदगी के बाद 1945 में पूना में WZ अहमद की शालीमार पिक्चर्स में 150 रुपए माहाना पर फिल्मों के मकालमे लिखने लगे। उनकी शोहरत की एक वजह वो फिल्में थी जिनके वो स्क्रिप्ट राइटर थे। जिन फिल्मों ने उनको शोहरत बख्शी उसमें वक्त, आदमी, जोरू का गुलाम, दाग, चोर पुलिस और लहू पुकारेगा वगैरह वगैरह। फिर लहू पुकारेगा की हिदायतकारी भी थी। उसकी राइटर की हैसियत से उनकी अजमत मुस्तक़िल थी। जावेद अख्तर साहब ने भी बारहा इसका एतराफ़ किया है। 1973 में यश चोपड़ा की फिल्म दाग सुपरहिट हुई, जिसकी वजह बड़ी स्क्रीन राइटर अख्तरुल ईमान थे। बिखरे मोती फिल्म के गीत भी लिखे थे। बेहतरीन मुकालमा लिखने पर फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। फिल्मों में भी अदब की चाशनी का रंग रहता था, यही उनका कमाल था।